الحمد لله رب العالمين. اگر ہم استخارہ کریں تو کیسے پتہ چلے گا؟ وہی کام ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ آسانی کر دیں گے۔ اگر نہیں اللہ کو نہ منظور ہے تو رکاوٹ ہو جائے گی۔ بہرحال مدرسے غسل خانے میں بغیر دوپٹے کے جائے تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ افضل یہ ہے کہ مرد بھی سر پہ کپڑا رکھے، عورت بھی کپڑا رکھے، لیکن نہ ہو تو یہ معنی تھوڑا ہے کہ سر ننگے ہونے کی وجہ سے غسل واجب ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، اس نے کوئی زنا کیا ہے یا اس نے کوئی جماع کیا ہے، کیا غسل جنابت واجب ہو گیا؟ ہم نے قربانی کی، ایک حصہ بچوں کو، 2 حصوں کو مکس کر کے شام کو 3-4 گھروں میں، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو گیا۔ میری ماں اور بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں، اللہ شفا دے۔ جو بات ہو آج کل نیٹ پہ مل جاتی ہے، جس کا نقصان نوجوان تو کیا شادی شدہ کو بھی ہو رہا ہے، تو اللہ ہدایت دے، ان کو چاہیے کہ وہ نہ دیکھا کریں۔ ضروری نیٹ پہ گندی باتیں دیکھنی ہیں؟ علماء کی درس بھی تو موجود ہیں، تقریریں بھی تو موجود ہیں۔ درود شریف پڑھ کے مردانہ کمزوری کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہر چیز کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بچے گھر کھیلتے ہیں، رات بھر نماز نہیں پڑھتے، بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کی ہدایت کے لیے دعا کیا کرو، اور ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف، اور 7 دفعہ اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ میری دعا کوئی قبول نہیں ہوتی، شاید خدا مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے تمہیں اللہ نے حرم نصیب کیا، حج نصیب کیا، عمرہ نصیب کیا، خدا ناراض ہے تو گھر میں بلا لیا۔ یہ ایسے وہم ہیں بس شیطانی۔ باقی دعا تو انبیاء کی بھی 80 سال کے بعد منظور ہوئی ہے۔ تم چاہتی ہو میں نے آج دعا کی تو بس کل راستے میں دعا لٹکی ہوئی کھڑی ہوتی۔ عورت لنگی پہن کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی چادر باندھ پڑھ سکتی ہے، کوئی منع نہیں۔ بہت سارے دنیا میں ایسے قبیلے ہیں جو باندھتے ہی چادر ہیں۔ آپ نے افریقن عورتوں کو نہیں دیکھا، وہ نیچے پہنتی چادر ہیں بیچاری، وہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں شلوار کیا ہوتی ہے یا پاجامہ کیا ہوتا ہے، ٹراؤزر کیا ہوتا ہے، یعنی ان کی نمازیں نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی ہیں؟